السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا لیسن سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 7 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بلا شبہ لیا اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے کیا پختہ وعدہ لیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے نبیوں کے ذریعے سے ان سے وعدہ لیا تھا، ان کی امتوں سے، کہ جو بھی نیا نبی آئے گا اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے، اس کو تقویت پہنچانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور مقرر کیے ان میں سے 12 نقیب۔ اثنئی 2 کو کہتے ہیں، عشرہ 10، تو آپ نے اس کو پڑھنا 12۔ نقیبہ نقیب کون ہوتے ہیں؟ جاسوسی کرنے والے، حالات کا پتہ لگانے والے۔ تو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کے 12 نقیب مقرر کیے تھے، ٹھیک ہے؟ تاکہ وہ قوم جبارین یعنی قوم عمالقہ جو تھے ان کے حالات کا پتہ لگا کے آئیں کہ ان پر کیسے غلبہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم دیا تھا بنی اسرائیل کو، اس وقت اللہ تعالیٰ نے 12 نقیب ان کے مقرر کیے تھے، ٹھیک ہے؟ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور کہا اللہ تعالیٰ نے بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم قائم کرتے رہے نماز، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور تم دیتے رہے زکوٰۃ، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور تم ایمان لاتے رہے میرے رسولوں پر، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم تقویت پہنچاتے رہے ان کو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ، اور قرض دیتے رہے تم اللہ کو قرض اچھا، تو ضرور میں دور کر دوں گا۔ لام تاکید و نون ثقیلہ، اس لیے ہم کہیں گے ضرور میں دور کر دوں گا، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّکم، اور ضرور میں داخل کروں گا تم کو، جنات جنتوں میں، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے بہتی ہیں نہریں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے بنی اسرائیل، اگر تم میرے وعدے کو پورا کرو گے اور نماز قائم کرتے رہو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہو گے، ان کو تقویت پہنچاتے رہو گے یعنی ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو گے، تو میں ضرور تمہاری برائیاں دور کر دوں گا، تم کو جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ اللہ کے وعدے کو پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے کیا ہوا عہد اپنا پورا کریں گے۔ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، بس جس نے انکار کیا اس کے بعد، یعنی جس نے اپنا وعدہ اللہ سے کیا وہ پورا نہ کیا، منکم تم میں سے، فقد پس تحقیق، ضلّ وہ بہک گیا، گمراہ ہو گیا، سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، بس باوجہ ان کے اپنے عہد کو توڑنے کے لعنت کر دی ہم نے ان پر، اور ہم نے بنا دیے دل ان کے قاسیہ سخت۔ انہوں نے بنی اسرائیل نے اللہ سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، تو سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان پر لعنت کر دی۔ لعنت ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، یعنی ان کو اس بات کی توفیق نہ دی کہ وہ ایمان لاتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف 8-9 لوگ یہودی جو تھے وہ مسلمان ہوئے تھے، ان کے دل اللہ تعالیٰ نے سخت کر دیے سزا کے طور پہ۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، وہ بدلتے تھے بات کو اس کی جگہ سے اور بھلا دیا انہوں نے ایک حصہ اس میں سے جو وہ نصیحت کیے گئے تھے ساتھ اس کے۔ اللہ تعالیٰ کی جو بات تھی، یعنی کتاب میں جو بھی کلمات ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کے، اس کو بدلنے میں یہ قوم مشہور تھی، جیسا کہ آپ پڑھ چکے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حتتن لفظ کہنے کا حکم دیا تھا، اس کا مطلب استغفر اللہ ہوتا ہے، انہوں نے اس کو بدلا ہنتتن کے ساتھ یا حبتن کے ساتھ انہوں نے بدل دیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ رجم کی آیت کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ رجم کے بارے میں جو حکم تھا ان کے دین میں، انہوں نے اس کو بھی بدل دیا تھا۔ تو یہ قوم مشہور ہے اس طرح ہیلہ سازی کرنے میں اور اللہ کے کلمات کو بدلنے میں، یہ قوم مشہور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے بھلا دیا ایک حصہ اس میں سے جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، یعنی اللہ کی نصیحت کو انہوں نے یاد نہ رکھا بلکہ اس کو بھلا دیا، پس پشت ڈال دیا۔
ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان اللہ یحب المحسنین۔ ولا تزالو اور ہمیشہ، لا تزالو کا اکٹھا ترجمہ کرتے ہیں ہمیشہ، تطلع آپ مطلع ہوتے رہیں گے، آپ واقف ہوتے رہیں گے، علی خائنۃ، علی خائنۃ ان کی خیانت پر، منہم ان کی طرف سے، الا مگر قلیل منہم بہت تھوڑے ان میں سے، فاعف عنہم پس معاف کریں انہیں، واصفح اور درگزر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی خیانتوں پر آگاہ ہوتے رہیں گے، ان کی خیانتوں سے واقف ہوتے رہیں گے، یعنی اللہ سے کیا ہوا انہوں نے عہد پورا نہیں کیا تو آپ سے کیا ہوا عہد کیسے یہ پورا کریں گے؟ انہوں نے عہد کیا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو یہ یہودیوں کے ساتھ اور آس پاس کے علاقوں کے ساتھ معاہدے کیے گئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ ان کی خیانتوں پر واقف ہوتے رہیں گے، مگر بہت تھوڑے ہیں جو ان میں اپنے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں۔ وہ میں نے آپ کو بتا دیا 8 یا 9 لوگ تھے جو ان میں سے مسلمان ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ ان سے نہ الجھیں، ابھی ان کو آپ درگزری کریں، چشم پوشی کریں ابھی ان کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ یہ جہاد سے پہلے حکم تھا، بعد میں جب جہاد کا حکم آیا تو ان یہودیوں کے قبائل کے ساتھ جنگ کی گئی تھی، کچھ کو نکالا گیا تھا، کچھ کو قتل کیا گیا تھا۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا اِنَّا بے شک ہم نَصَارَىٰ نصارہ ہیں۔ نصارہ کس کو کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے پیروکار ہیں نا ان کو نصارہ کہتے ہیں، یعنی عیسائی۔ اخذنا ہم نے لیا میثاقہم ان سے پختہ عہد، فنسوا پھر وہ بھول گئے، حظا مما ایک حصہ اس میں سے، جو ذکروا بہ وہ نصیحت کیے گئے تھے ساتھ اس کے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہود کا ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے نصارہ کا ذکر کیا کہ نصارہ نے بھی اللہ سے کیا ہوا عہد جو ہے وہ بھلا دیا، ان سے بھی وہی عہد لیا گیا تھا جو یہودیوں کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ جو بھی نیا نبی آئے گا اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے، ان سے بھی یہی عہد لیا گیا تھا، انہوں نے بھی بھلا دیا اس کو۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ پھر ہم نے ڈال دی ان کے درمیان عداوت، دشمنی، والبغضاء اور بغض، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سزا دی اور ان کے درمیان ان کے دلوں میں عداوت اور بغض ڈال دیا سزا کے طور پہ۔ فَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ اور ان قریب اللہ ان کو خبر دے دے گا، بما اس کی جو کانوا یصنعون جو وہ کرتے ہیں، یعنی آخرت میں ان قریب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کی خبر دے دے گا۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، ٹھیک ہے، یہ ندا مناتا ہے۔ قد جاءکم تحقیق آگے تمہارے پاس رسولنا ہمارے رسول، یبین لکم کثیرا مما وہ بیان کرتے ہیں، وہ واضح کرتے ہیں، لکم تمہارے لیے، کثیرن بہت زیادہ، مما اس میں سے، جو کنتم تم تھے، تخفون تم چھپاتے، من الکتابی کتاب میں سے۔ اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، وہ بہت سی باتوں کو جن کو تم چھپاتے تھے ان کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں۔ من الکتابی کتاب میں سے، یعنی ان کی کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو جو لوگ چھپاتے تھے اس کو کھول کر لوگوں کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ حقیقت سچ بات جو ہے اللہ کی طرف سے نازل شدہ اس طرح سے ہے۔ جیسے رجم کی آیت کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، انہوں نے اپنی طرف سے کوئی سزا بنائی ہوئی تھی اور اللہ کے حکم رجم کو انہوں نے چھپایا ہوا تھا، اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ اور وہ درگزر کرتا ہے بہت سی باتوں سے، یعنی کچھ باتوں سے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چشم پوشی اختیار کرتے ہیں، کچھ باتیں لوگوں کو کھول کر بتاتے ہیں۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ تحقیق آ گئے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب روشن۔ نور سے مراد بھی قرآن ہی ہے اور کتاب مبین سے مراد بھی قرآن ہی ہے، ٹھیک ہے۔ واو عطف ہے، واو عطف تفسیریہ ہے، یعنی نور، یہ جو کتاب مبین ہے نا یہ نور کی تفسیر کر رہا ہے۔ نور کون سی ہے؟ کتاب ہی ہے، یعنی قرآن، یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے، ٹھیک ہے، اس کا غلط ترجمہ نہیں کرنا۔
نور جہاں کہیں بھی قرآن میں آیا ہوا ہے نا، زیادہ تر وہ کتابوں کے بارے میں آیا ہوا ہے، اللہ کی جو کتابیں ہیں ان کے بارے میں. یہاں بھی نور جو ہے اللہ کی کتاب یعنی قرآن کے بارے میں آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتا ہے اللہ اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اس روشن کتاب قرآن کے ساتھ. من اتبع، جو کوئی پیروی کرے، رضوانہ، اس کی رضا کی، سبل السلام، سلامتی والے راستے کی طرف، ویخرجہم، اور ان کو نکالتا ہے، من الظلمات، اندھیروں سے، کفر و شرک اور گناہوں کے اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف، اپنی ہدایت کی روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے اذن سے. اللہ کے اذن سے توفیق ہوتی ہے سیدھے راستے کی. وَيَهْدِيهِمْ، اور وہ راہ دکھاتا ہے، اِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. ٹھیک ہے. اللہ کے اذن سے، اللہ کی توفیق سے ہی ہدایت ملتی ہے، اور مانگنے سے ملتی ہے، طلب کرنے سے ملتی ہے. اللہ کے اختیار میں جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ رکھے. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، بلا شبہ کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، وہ مسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم ہیں. کل کہہ دیجئے، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، بس کون اختیار رکھتا ہے اللہ سے کچھ بھی، ان اراد ان يهلك المسیح ابن مریم، کہ وہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو، وَأُمَّهُ، اور ان کی والدہ کو، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اس کو وہ جو زمین میں ہے سب کو، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے کہ وہ مسیح ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو ہلاک کرتے، یا زمین پہ جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں سب کو ہلاک کر دے، تو اللہ ہی اس کا اختیار رکھتا ہے. اللہ کے سوا کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام یا ان کی والدہ اگر اللہ کی بادشاہی میں کوئی اختیار رکھتے ہوتے تو ان کو موت نہ آتی، ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اختیار رکھنے والا ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے، سب کا اختیار اللہ کے پاس ہے. اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی، اللہ کی بادشاہی میں کوئی بھی شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بتایا؟ نصارہ کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور ان کی والدہ اللہ کی بادشاہی میں، اللہ کی وحدانیت میں شامل نہیں ہیں. ان کا اللہ سے کوئی رشتہ نہیں، مطلب خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے صرف، اس کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں ہے. جو عیسائی ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے عیسائیت میں اس عقیدے کا رد کیا ہے. ٹھیک ہے. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہا یہود نے اور نصارہ نے، نحن، ہم، ابناء اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، اور اس کے پسندیدہ ہیں، یعنی ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. یہود بھی یہی رکھتے تھے اپنا نظریہ، اور نصارہ بھی یہی رکھتے تھے، کیونکہ یہود جو ہے نا یہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور جو عیسائی ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. اس لیے اپنے آپ کو نا اللہ کے بڑے پسندیدہ، بڑے محبوب سمجھتے تھے. کہتے تھے ہم نے ہی جنت میں جانا. یہ عقیدہ آپ پہلے بھی سورۃ بقرہ میں پڑھ چکے ہو. ٹھیک ہے. قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، قُلْ کہہ دیجئے، فَلِمَ، پھر کیوں، يُعَذِّبُكُمْ، وہ سزا دیتا ہے تم کو، عذاب دیتا ہے تم کو، بِذُنُوبِكُمْ، تمہارے گناہوں کی سبب. پھر اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں کے سبب سزا کیوں دیتا اگر تم اللہ کے بڑے پسندیدہ ہو تو. بل انتم، بلکہ تم، بشر ممن خلق، بلکہ تم انسان ہو ان میں سے جو اس نے پیدا کیے، بلکہ تم اللہ کی مخلوق ہی ہو، اللہ کے بیٹے نہیں ہو، اللہ کی مخلوق ہی ہو. ٹھیک ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ بخش دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے.
یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ یا اہل الکتابی، اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق آ گئے تمہارے پاس، رسولنا، ہمارے رسول، یبین لکم، وہ واضح کرتے ہیں تم پر، علی فترۃ من الرسل، زمانہ فترت کے بعد۔ زمانہ فترت کس کو کہتے ہیں؟ رسولوں کے درمیان جو وقفہ تھا اس کو فترت کہتے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا، اس زمانے کو زمانہ فترت کہتے ہیں، یعنی رسولوں کے وقفے کا زمانہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے وقفے کے بعد، یعنی رسولوں کے زمانہ فترت کے بعد آ گئے ہیں، اور وہ تم پر سب کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات واضح کر کر بیان کرتے ہیں۔ ان تقولوا، کہ تم نہ کہو، ما جاءنا، نہیں آئے ہمارے پاس، من بشیر، کوئی خوشخبری دینے والا، ولا نذیر، اور نہ کوئی ڈرانے والا۔ خوشخبری دینے والے اس کو جو ایمان لائے، اور ڈرانے والے اس کو جو ایمان نہیں لائے، ان کو اللہ کے عذاب سے۔ فقد جاءکم، پس تحقیق آ گئے تمہارے پاس، بشیر، ڈرانے والے، و نذیر، اور بشیر خوشخبری دینے والا، و نذیر، اور ڈرانے والا۔ اب تمہارے پاس وہ نبی آ گیا ہے جو خوشخبری دینے والا ہے اور ڈرانے والا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ آپ کا رکوع نمبر 8 ہو گیا، تھوڑا لمبا ہے لیکن آسان سا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔